السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی قسطوں میں جادو کے اڈوں، قبرستانوں اور شیطانی کتابوں کے راز کھولے، مگر آج ہم اس دہلیز پر ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ معاف کیجیے گا، 14 اگست کا دن آ رہا ہے اور میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ویڈیو بھی بنانا بہت مشکل ہے، تو بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں آ رہی ہوں گی ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ تو آج بات ہوگی خون کے کھیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جادوگر واقعی خون بہاتے ہیں؟ کیا واقعی جانوروں کی قربانی سے کوئی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے؟ آج کی قسط میں ہم جادو کے اس سب سے بھیانک اور تاریک پہلو کا پردہ چاک کریں گے۔ جادوگروں کا ماننا ہے کہ خون کے اندر زندگی کی طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی جاندار کو اللہ کا نام لیے بغیر صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو وہ اس خون کے ذریعے اپنی شیطانی روحوں کو ایک طاقتور خوراک فراہم کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ عمل ہے جس سے جادوگر اپنی شیطانی صلاحیتوں کو چارج کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر کالے مرغ، کالی بکری یا کسی مخصوص رنگ کے جانور کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ محض توہم پرستی نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک طے شدہ شیطانی فارمولہ ہے۔ وہ جانور کے سر پر مخصوص منتر پڑھ کے اسے اس جگہ ذبح کرتے ہیں جہاں انہوں نے اپنا عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ عمل جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک خون کا معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا۔ وہ جادوگر سے صرف ایک ہی چیز مانگتا ہے، وہ ہے کفر۔ جب جادوگر خون بہاتا ہے تو وہ دراصل اپنے ایمان کا خون کر رہا ہوتا ہے۔ جنات یا شیاطین اس خون کے ذریعے جادوگر کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جادوگر نے ان کے ساتھ خون کے رشتے کے ذریعے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہوتی ہے۔ لہذا ہر بڑا جادوگر اپنے اڈے پر ایک خفیہ گوشہ رکھتا ہے جسے وہ قربان گاہ کہتا ہے۔ وہاں پرانی ہڈیاں، خشک خون یا پھر خشک خون کے دھبے اور عجیب و غریب نشانات ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عام آدمی کے قدم رکھتے ہی اس کا سانس رکنے لگتا ہے۔ یہیں بیٹھ کر وہ خون کے چینٹوں کے ساتھ تعویذ تیار کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ تعویذوں پر سرخ نشان ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زعفران ہے، مگر حقیقت میں وہ اکثر ناپاک خون ہوتا ہے۔ جادوگر تعویذ پر خون کے چھینٹے مار کر اسے ایک متحرک شکل دیتا ہے تاکہ وہ دور بیٹھے انسان کے جسم میں داخل ہو سکے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو سیدھا خون میں مل جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر انسان کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا جادوگر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، وہ براہ راست تو شاید آپ کو ذبح نہ کریں، لیکن وہ آپ کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو خون کے ٹیسٹ میں بھی
نہیں آتی۔ جب جادوگر کسی پر خون کا جادو کرتا ہے تو وہ اس کے اندرونی نظام کو توڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ خون کی قربانی کے ذریعے انسان کی زندگی کی مدت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جادوگر خون کا یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ اکثر پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایسی دردناک موت مرتے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑتے ہیں۔ شیطان کبھی اپنے غلام کا وفادار نہیں ہوتا، وہ آخرکار اسے تباہ کر دیتا ہے۔ لوگوں میں جو اس بارے میں ڈر پایا جاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ڈر ہی ان جادوگروں کی اصل خوراک ہے۔ جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کا روحانی حصار کمزور ہو جاتا ہے اور وہ آپ پر قابو پا لیتے ہیں۔ لہٰذا ڈرنے کے بجائے اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ طاقت کتنی کمزور ہے۔ اسلام میں جادو اور خاص طور پر یہ شیطانی اعمال کفر اور کبیرہ گناہ ہیں۔ قانون بھی جادو ٹونے اور قبروں کی بے حرمتی کو جرم قرار دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے علاقے میں ایسی کوئی سرگرمی نظر آئے تو خاموش نہ رہیں۔ یہ ایک سماجی جرم ہے جو پوری انسانیت کے خلاف ہے۔ آج ہم نے وہ بھیانک سچائی بیان کی ہے جس کا تصور بھی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے بعد جب آپ خود کو جادو سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیسے اور گہرے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں؟ خیر، تو اس طرح کے بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ کے دل میں آتے ہوں گے، ان سب کو ہم کور کریں گے۔ تو ہم نے خون کے اس بھیانک کھیل کو تو بے نقاب کر دیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کا علاج کروانے کے لیے جن نام نہاد عاملوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ خود جادوگروں کے نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا جادو نہیں توڑتے بلکہ آپ کو ایک نئے اور مزید خطرناک جادوئی شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سے جادوئی توڑ ہیں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں یا پھر برباد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ واقعی علاج کروا رہے ہیں یا مزید غلام بن رہے ہیں؟ یہ سچائی جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح سے ان کا نیٹ ورک کام کرتا ہے آپ کو مزید پریشان کرنے کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اہم ترین قسط آپ سے مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے آپ سے معذرت کروں گا کیونکہ عملیات کے حوالے سے شہر سے باہر جانا ہوتا ہے، تو اس لیے راستے میں ہی مجھے ویڈیو بنانی پڑی کیونکہ بہت ٹائم ہو چکا تھا شاید۔ تو اپنے علاقے میں عملیات کرنا ایک انتہائی محنت کا کام ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ بھی جادو یا شیطانی عمل سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو چیک کرنے کے لیے بھی 1 سے 2 دن کی محنت لگتی ہے۔ تو اپنے علاقے میں کام کرنا بہت ہی مشکل بن جاتا ہے۔ خیر، باقی باتیں اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اپنا بہت ہی سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔